ألا لله الدين الخالص. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ عزیزان گرامی، موضوع گفتگو جو چل رہا ہے وہ ہے انسان عالم اصغر ہے، اور اس دنیا کو عالم اکبر کہا جاتا ہے۔ عالم کہتے ہیں، عالم کیا ہے؟ عالم جہان کو کہتے ہیں۔ ایک عالم ہے، عالم تو جو علم والا ہے، تو ایک عالم ہے رب العالمین۔ زیر پڑھیں تو عالم جاننے والا، زبر پڑھیں تو جہان۔ تو انسان عالم اصغر ہے اور یہ دنیا عالم اکبر ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں آپ نے یہ ٹرمینالوجی کہاں سے لی ہے؟ تو ایک تحریکی ساتھی کا سوال تھا کہ ایسی باتیں آپ جب کرتے ہیں تو انسان تصوف کی طرف نکل جاتا ہے۔ ہم نے ان سے گزارش کی آنکھیں کھول کر اگر آپ نے پڑھا ہوا ہو تو یہ اصطلاح مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے ہاں تفہیم القرآن میں استعمال کی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سورہ المائدہ ہے اور اس کی آیت نمبر 12 کے اندر حاشیہ نمبر 35 کے اندر یہ فرماتے ہیں، اس لفظ کی معنویت کو سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ انسان بجائے خود اپنی ذات میں ایک عالم اصغر ہے جس کے اندر بے شمار مختلف قوتیں اور قابلیتیں ہیں، خواہشیں ہیں، جذبات اور رجحانات ہیں، نفس اور جسم کے مختلف مطالبے ہیں، روح اور طبیعت کے مختلف تقاضے ہیں۔ پھر ان افراد کے ملنے سے جو اجتماعی زندگی بنتی ہے وہ بھی بے حد و حساب ہے، پیچیدہ تعلقات سے مرکب ہے، اور تہذیب و تمدن کے نشو و نما کے ساتھ ساتھ اس کی پیچیدگیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ پھر دنیا میں جو سامان زندگی انسان کے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے اس سے کام لینے اور اس کو انسانی تمدن میں استعمال کرنے کا سوال بھی انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے بکثرت شاخ در شاخ مسائل پیدا کرتا ہے۔ میں اپنے طرف سے کبھی کچھ نہیں کہتا، میرے پاس جو سرمایہ ہے وہ سلف کا سرمایہ ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ میں اپنے پاس سے کچھ بیان کرتا چلا جاتا ہوں اور پہلے کبھی کسی نے اس کو۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آنکھیں کھول کر پڑھا ہے، لوگ آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہیں۔ اس لیے عالم اصغر اور عالم اکبر، اس کو جب تک آدمی نہیں جانے گا کچھ نہیں حاصل کرنا۔ اللہ نے کل کائنات جو پیدا کی ہے، اس کل کائنات کا ایک چھوٹا سا نمونہ جس میں ہر شے آ جائے وہ انسان پیدا کر دیا ہے۔ خداوند عالم نے کہا اگر کوئی آدمی سمجھنا چاہتا ہے کہ ہم نے کائنات میں کیا کیا پیدا کیا ہے اور اپنی صفات کا کہاں کہاں ظہور کیا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ایک انسان کی عمر حضرت نوح سے بھی بڑھا دی جائے تب بھی وہ ہم کو بات نہیں سکتا، تب بھی ہمیں وہ دیکھ نہیں سکتا، تب بھی ہماری صفات کو جان نہیں سکتا۔ تو خدا کو مختصراً طریقے سے پہچاننا ہے تو فقط ایک انسان کے اندر کی چیزوں کو جو ظاہر اور اس کے باطن میں ہے وہ اگر ایک انسان مشاہدہ اچھے سے کر لے تو گویا اس کو ساری کائنات ہی سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ نے کہاں کہاں کس کس صفت کے ذریعے سے اپنی جلوہ آرائی فرمائی ہے۔ خدا کے جلووں کا ایک جگہ نمونہ دیکھنا ہو جو اس نے کل کائنات میں پھیلایا ہوا ہے، وہ فقط ایک انسان اپنی ذات کو کھنگال لے ہر انداز سے تو اس کو ہر جگہ پہ خدا کی وہ تجلیاں، اس کی صفات، اس کی ذات سے نکلے ہوئے وہ کام، وہ افعال انسان کو اپنے اندر نظر آ جائیں گے۔ افسوس کہ انسان آج کا پوری دنیا کو چھان رہا ہے اور کھنگال رہا ہے، لیکن نہیں چھانا ہے تو اپنی ذات کو نہیں چھانا ہے، نہیں چھانا ہے تو کھنگالا ہے تو اپنی ذات کو نہیں کھنگالا ہے۔ یہ انسان اگر اپنی چھان بین کر لے، اپنی تفتیش خود کر لے، اپنی انویسٹیگیشن خود کر لے،
اپنے آپ کو چھان پھٹک کر لے تو اس انسان کے اندر ہی خدا کی 99 صفات جو دنیا کے اندر ظہور کر رہی ہیں، باقی اس نے چھپا رکھی ہیں، ان 99 صفات کے مجموعے کو ایک جگہ دیکھنا تو خود یہ انسان اپنے آپ کو دیکھ لے، اس کو خدا نظر آ جائے گا۔ ہر شے اس کے اندر موجود ہے۔ 99 صفات الہیہ جس آدمی کی سمجھ میں آ گئیں، گویا اس آدمی نے خداوند عالم کی اچھے سے معرفت کر لی۔ پوری معرفت نہیں کر سکتا آدمی، مکمل معرفت انسان کے بس کی بات نہیں، اس جہان میں رہتے ہوئے بھی بس کی بات نہیں، اس جہان میں جا کر بھی بس کی بات نہیں۔ لا تدرک الابصار، آنکھیں نہ اس کو اس جہان میں پا سکتی ہیں نہ اس جہان میں پا سکتی ہیں۔ وہ یدرک الابصار، وہ پاتا ہے آنکھوں کو کہ آنکھیں کہاں کہاں پھرتی ہیں تمہاری آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ تم کو دیکھ سکتا ہے کہ یہ آنکھیں کدھر کدھر حرامزادیاں کر رہی ہیں اور کدھر کدھر یہ نیک کام کرتی پھرتی ہیں۔ اور اللہ لطیف اور خبیر ہے، قرآن مجید کی آیت کے آخر میں کہا کہ ہم باخبر ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے ہیں۔ نظر نہ آنے کا مطلب یہ نہیں کہ باخبر نہیں ہیں، ہم باخبر ہیں۔ خدایا تو نظر تو آتا نہیں، فرمایا یہی تو خوبی ہے کہ نظر بھی نہ آئیں اور باخبر بھی تجھ سے رہیں، یہی تو ہماری خوبی ہے۔ تیرے لیے ہر طرح سے کسی نہ کسی طریقے سے ہم تجھ سے تیری ذات سے باخبر ہیں۔ انسان عالم اصغر ہے، عالم میں اصغر اگر اپنے اندر کو نہ دیکھے تو اتنی دیر تک اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ فصلت کے اندر فرمایا سَنُرِيَهُمْ آیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ، ہم جلد ہی تم پر ایسی اپنی کائنات کی نشانیاں دکھائیں گے۔ آفاق عالم اکبر کی نشانیاں ہم تم کو دکھائیں گے، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہے؟ وفی انفسہم، اور ہم تمہاری ذات کے اندر جو عالم اصغر بس رہا ہے اس کو بھی ہم تمہارے اوپر کھول دیں گے۔ حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ تم پر یہ قرآن مجید خود بخود واضح ہو جائے گا۔ انسان اگر قرآن کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے، جب تک وہ اپنی ذات کا مطالعہ نہیں کرتا ہے اتنی دیر تک وہ قرآن مجید کا مطالعہ صحیح انداز سے نہیں کر سکتا ہے، اس پہ کھل ہی نہیں سکتا میں کون ہوں۔ اپنی ذات کے مطالعے کے بعد قرآن کا مطالعہ کرے گا تو ہر روز عبادت کرنے کے لیے ایک اور تسبیح ڈھونڈتا پھرے گا، پھر ان تسبیحوں پر نہیں رہ جائے گا جو رسول خدا نے فقط سکھا دی ہیں۔ ہر روز نئی دعائیں ایجاد کرے گا، پھر ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کہ ہمیں بتائیے کہ ہم اللہ سے یہ کام کروانا چاہتے ہیں اپنا، تو ہم خداوند عالم سے کیا کہیں جس کی بنا پر وہ ہمارا یہ کام کر دے۔ پھر اندر سے جو دعائیں پھوٹیں گی وہ انسان کو خدا کے قریب کر دیں گی۔ یہ پھر ورد پوچھنے کے نہیں رہ جائیں گے، یہ وظائف پوچھنے کے نہیں رہ جائیں گے۔ اندر سے جو چشمے پھوٹتے ہیں ان کا پانی بڑا شیریں اور میٹھا ہوتا ہے اور بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جب تک اندر سے دعا کا چشمہ نہ پھوٹ جائے اتنی دیر تک آدمی حیوانیت کے مرتبے پر رہتا ہے، اتنی دیر تک انسانیت کے مرتبے پر نہیں آتا ہے۔ اگر آپ کے اندر کے چشمے سوتے خشک ہو چکے ہیں تو آپ کو کسی مرشد کامل کی ضرورت ہے۔ جائیے، جیسے معالج کے پاس اپنے ظاہری بدن کے لیے آپ علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں، ایسے ہی آپ کو ایک مرشد کامل کے پاس جانا ہوگا تاکہ وہ آپ کی روح کی اصلاح کر سکے اور آپ کے جسم کے اندر سے وہ سوتے وہ چشمے پھوڑ دے جس کے اندر سے آپ کی اپنی ذات کی معرفت نکلے اور پھر آپ کو اپنی پہچان ہو۔ اس پہچان کو پا لینے کے بعد آپ خداوند عالم کے قریب تر ہو جائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ پوچھتے ہیں، ہم سے سوال ہوا ہے یہ کہ آپ ہر جمعے میں کہتے ہیں مرشد کامل مرشد کامل مرشد کامل ہے کیا؟ ہاں، تو ہم ان سے کہتے ہیں مرشد کامل وہ ہے جو انسان کی حقیقت خود انسان پر آشکار کر دے، اور جب اس کی ذات اس پر آشکار ہو جائے تو اس کو اس کے خدا کی طرف کا اشارہ بتا دے ایک سگنل کی طرح، اور خود درمیان سے نکل کر خدا اور اس کے بندے کو ملانے کے بعد اپنے آپ کو درمیان میں نہ رکھے۔ یہی مرشد کامل ہے۔ دنیا کے اندر جو مرشد آپ کو ملتے ہیں وہ اس لیے مرشد باطل ہیں اور اس لیے مرشد ناقص ہیں کہ وہ اپنی ذات کو بندے اور انسان کے درمیان میں رکھتے ہیں۔ یہ جو پوجا ہوتی ہے ظاہری انسانوں کی، وہ اپنے اور اپنے مرید تک یہ پہنچا ہی نہیں سکے ہیں کہ مجھے نہ دیکھو،
اپنے اور خدا کے تعلق کو دیکھو، وہ اپنے آپ کو درمیان میں رکھتے ہیں، جبھی تو یہ کچھ ہو رہا ہے جو کچھ تم جہالت کے منظر دیکھتے ہو، بس دست بوسیاں ہو رہی ہیں، نظر نیاز ہو رہی ہے، ڈھول بج رہا ہے، ہر وہ غلط کام ہو رہا ہے۔ تو اس مرشد ناقص کی بنا پر آپ مرشد کاملین کا بھی اگر انکار کریں گے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے سونا کھرا تو بازار میں ملتا ہے لیکن اس کے ساتھ مصنوعی بھی ملتا ہے، تو مصنوعی کی وجہ سے کھرے کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دیکھ لیں کرنسی کتنی جعلی بنتی ہے، کیا اس کی بنا پر آپ یہ انکار کر دیں گے کہ دنیا کے اندر کھری کرنسی نہیں ہوا کرتی؟ اتنے جعلی ڈاکٹر بیٹھے ہیں، کیا اس بنا پر آپ انکار کر دیں گے کہ صحیح ڈاکٹر کوئی نہیں بیٹھا ہے؟ کتنا مال دنیا کے اندر جعلی بکتا ہے، لیکن انسان اس کو ترک نہیں کرتا بلکہ کھرے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے، جہاں کہیں سے بھی ملے، کتنا ہی سفر کرنا پڑے اور کتنا ہی صرف کرنا پڑے پیسہ، انسان جا کر وہ چیز ڈھونڈ کر لاتا ہے جو کھری ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے چکوال سے شہد منگوایا، ہم نے یہ امریکہ سے شہد منگوایا، ہم نے یہ فلاں، تو مطلب یہ ہوا کہ جعلی یہاں موجود نہیں، زر کثیر صرف کرنے کے بعد اور ایک وقت اور ایک محنت کرنے کے بعد اب کھرا ڈھونڈ لاتے ہیں۔ کھرے کی پہچان ہم نے آپ کو بتا دی ہے کہ وہ انسان اور خدا کے درمیان میں نہیں رہتا ہے بلکہ اپنے اور انسان اور خدا کے درمیان سے ملانے کے بعد نکل جاتا ہے۔ اب رہ گئی اس کی بروکری، تو وہ تو خدا پر ہے کہ بندے اور انسان کو ملا دینے والا جو آدمی ہے، آپ نہیں جانتے ہیں خدا اس سے کتنی محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو آدمی کسی عورت کو اس کا گم شدہ بیٹا واپس لا دے وہ کتنا قیمتی ہوگا اس عورت کے لیے۔ بیوہ کا ایک بیٹا ہے اور وہ گم ہو گیا ہے اور بیوہ چلا رہی ہے، رو رہی ہے، پریشان ہے، اس کو اپنے حال کی خبر نہیں، ادھر بچہ پریشان ہے، اس کو ماں نہیں مل رہی ہے، ادھر ماں کو بچہ نہیں مل رہا ہے۔ اللہ پیارے پیغمبر نے جب کھوئے ہوئے بچے کو دیکھا کہ وہ کھویا ہوا بچہ ماں سے لپٹا اور ماں بھاگ کر اس سے لپٹ گئی اور پرواہ نہ کی، رسول خدا نے فرمایا اس سے زیادہ خدا انسان سے پیار کرتا ہے، اس سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ نبیوں کو بھیجنا اپنے کھوئے ہوئے انسانوں کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا، جاؤ ہمارے انسان جو ہم کو تلاش نہیں کر پا رہے ہیں، جاؤ ان کو لے کر آؤ، ڈھونڈو ان کو، یہاں ماں بے قرار ہے، وہاں انسانیت بے قرار ہے، جاؤ جا کر ڈھونڈو۔ کسی کو نبی بنایا، کسی کو صدیق بنایا، کسی کو شہید بنایا، کسی کو صالح، جس نے جتنی زیادہ کوشش کی انسان کو ڈھونڈنے میں اور تلاش کرنے میں، خدا کے پاس لانے میں جس نے زیادہ کوشش کی، بچہ جو جتنی جلدی لے آیا اس کو اتنا بلند مرتبہ دیا۔ پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ آپ نے کل انبیاء و کائنات کے صدیق و شہید و شہداء و صالحین سے بڑھ کر انسانوں کو خدا سے ملا دیا ہے، اس لیے مقام محمود پا گئے ہیں۔ انسان کی گمشدگی اور خدا کی تلاش، یہ ہمارا موضوع ہے آج کا۔ انسان گم ہوا، خدا نے اس کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ خدا بے قرار ماں کی طرح وہاں پر بیٹھے ہیں اور انسان کی اور رو خدا کہ میں سمجھتا ہوں کون کس کی محبت میں گرفتار ہے، یہ سوال ابھی تک نہیں حل ہو پایا ہے۔ ایک نے کیا، ابن عربی رحم اللہ و تعالی نے کیا، اور کین کرنے کے بعد میری عقل کہتے ہیں یہاں بس ہو گئی، اور عقل ہتھیار پھینک گئی، کون کس کی محبت میں ہے؟ خدا انسان سے زیادہ پیار کرتا ہے یا انسان خدا سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ اصل موضوع یہ ہے، اس عالم اصغر کے اندر تمام صفات کا ظہور کر دینے کے بعد جو آدمی یہ سمجھے کہ خدا بندے میں چلا گیا، اس سے نااہل و ناقص کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، حلول نہیں کر سکتا، اتحاد نہیں ہو سکتا خدا اور انسان کا، ایک وحدت میں خدا اور انسان پروئے نہیں جا سکتے ہیں۔ عبد عبد رہے گا، معبود معبود رہے گا، بس قرب حاصل ہو جائے گا۔ میں رہوں گا، آپ رہیں گے، دو الگ الگ وجود ہیں، لیکن آپ کتنے ہی میرے قریب کیوں نہ چلے آئیں اور میرے ساتھ جڑ کر کیوں نہ بیٹھ جائیں، تو تب بھی میرا اور آپ کے وجود کا فرق رہے گا۔ خدا کا قرب اتنا کوئی پا نہیں سکتا کہ اتنے قریب ہو جائے۔ ہاں، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمایا اور وسیلہ عطا فرمایا، جس کے لیے آپ نے کہا دعا کرو ہمارے لیے، اس کے بعد کسی اور مخلوق کو خدا کے اتنے قریب ہونے کا کبھی موقع نہیں ملے گا۔ جبریل بھی وہاں نہیں جا سکیں گے جہاں تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن جو مقام عطا فرمایا جائے گا۔ وات الوسیلہ آپ نماز کے اندر مانگتے ہیں،
آپ کو نہیں پتا اپنے نبی کے لیے کیا مانگ رہے ہیں آپ. اے کاش آپ کو وہ مل جائے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں، اس سے پھر جو آپ کو ملے گا آپ کو سمجھ نہیں ہے. رسول خدا نے فرمایا جو آدمی ہمارے لیے وسیلے کی دعا کرے ہم قیامت کے دن اس کے لیے اللہ کے ہاں سفارش کے لیے حاضر ہو جائیں گے کہ اس نے مقام محمود کی دعا کی، ہم مقام مغفرت اس کے لیے دعا کرنے کے لیے آئے ہیں. شفاعت کے اندر انسانیت کی مغفرت چھپی ہوئی ہے. نبی کے لیے وسیلے کی جو دعائیں مانگیں گے کہ الہی مقام محمود عطا فرما اور وسیلے کے اعلیٰ مقام عطا فرما، وہ دراصل آدمی رسول خدا کے لیے نہیں کر رہا ہے. کل انسانیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے اور تکذیب کر دے پھر بھی مقام مل کر رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ خدا کے حبیب نے جو کام کر دیا ہے وہ دنیا کا کوئی آدمی اور کر نہیں سکتا ہے. تو جو آدمی رسول خدا کے لیے دعا کر رہا ہے، اور یہ بھی اللہ کی ایک مہربانی ہے کہ اس نے اپنے پیغمبر کو یہ کہہ دیا حبیب تیری محبتوں کے مقام کو جس نے پا لیا، اس کام کے لیے جس نے ہماری بارگاہ میں دعا کر دی ہر نماز کے بعد، تو اس آدمی کو بھی ہم بخش دیں گے. آپ جانیے کہ آپ کے نبی کا مرتبہ کس قدر بلند ہے اور کہاں کھڑے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. افسوس کہ آپ اپنے نبی کے مرتبے اور مقام کو پہچان نہ پائے، اور آپ کی اولادوں کو اور آپ کو وہ دعائیں نصیب نہیں کہ جو 5 وقت میں نماز کے بعد مانگی جاتی ہے. کسی آدمی کے پاس ایسی دعا نہیں ہے. کاش کے مقام وسیلہ کو کوئی آدمی سمجھ سکتا. یہ دعا وہ رسول خدا کے لیے نہیں کر رہا ہے، یہ دعا وہ دراصل اپنے لیے کر رہا ہے. اور واجب کر دی اللہ کے نبی نے کہا اس پہ مجھ پہ واجب ہو جائے گا کہ میں اس کے لیے، یعنی فرض ہو جائے گا کہ میں ضرور بالضرور اس کے لیے دعا کروں کہ یا الہی اس کی مغفرت فرما دے. رسول پر کچھ واجب نہیں. ہم نے رسول کو کیا دیا ہے جو رسول پر کچھ واجب ہو جائے؟ ہم نے رسول کو کچھ نہیں دیا ہے. مگر یہ کیسے رحمت للعالمین ہیں. عالم ایک تو رحمت للعالمین کا مطلب کہ 2 جہانوں کو، تفسیر آج سنیے ہم سے، 2 جہانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت فرما رہے ہیں. ایک جہان یہ ہے جس کو عالم اکبر کہتے ہیں، اور ایک جہان انسان ہے جس کو عالم اصغر کہتے ہیں. رحمت للعالمین ایسے ہیں کہ رسول سے صرف انسان کو فائدہ نہیں ہوا، کل کائنات کو فائدہ ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے کہا رحمت للعالمین کہ 2 جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ایک عالم اصغر ہے اور ایک عالم اکبر ہے. جہاں جہاں کہیں ہوں گے وہ فرشتے بھی مقدس ہو گئے جو رسول خدا کے لیے وحی لایا کرتے تھے. قرآن نے رسول کریم کہا ہے حضرت جبریل امین رحمۃ نبی علیہ السلام نے جا کر کے اللہ اکبر اونٹ نے گلے میں لگ کے رسول کو شکایت کی ہے کھانا نہیں دیتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے. رحمت للعالمین ہے کہ نہیں ہے دیگر کے لیے؟ تنا رویا ہے رسول اللہ کے، فریاد کی ہے اس نے. اللہ کے رسول نے اس طرح ہاتھ رکھا اس کے اوپر، کہا جدائی کر دی ہم سے آپ نے. تنا رویا ہے در فراق او چوبے خوش گریس، ہائے رومی تجھ کو کہاں سے لکھ رہا ہوں. اے کاش اس امت کوئی فارسی ہوتی ہے یہ رومی کو پہچانتا جس کو اقبال نے اپنے لیے پیر کہا، اور ابن عربی کو پہچانتا جس نے کائنات کی ہر چیز کو بولتا ہوا دیکھا اور محسوس کیا، حتیٰ بیت اللہ شریف سے بھی کعبہ نے سے باتیں کی ہیں. انسان کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے. چوبے در فراق او چوبے خوش گریس، رومی نے کہا اس کے فراق میں، محمد رسول اللہ کے فراق میں ایک خشک تنا ہوا. ولے دلے شمانہ گریس، تیرا دل مسلمان نہ رویا اپنے نبی کے لیے. وہ تو خشک تنا تھا جو کھجور کا جس پہ سرکار ہاتھ ہی رکھتے تھے، اور جس دن نہیں رکھا ہاتھ ممبر بنوا لیا رسول خدا نے، اس دن وہ رویا. اور اتنا رویا کہ لوگوں نے اس کی ہچکیوں کی آوازیں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے سنی. اللہ کے رسول نے اسے گلے سے لگا لیا. وہ یوں رویا جس طرح چپ کر کے سسکیاں نہیں ہیں، جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بچہ سسکیاں ماں کی گود میں آ کر لیتا ہے. رسول نے اس کو دفنا دیا. آج حرم نبوی میں وہ تیسرا چوتھا ستون وہ استوانہ حنانہ کرتا ہے. جب ہم اس کو دیکھتے ہیں جا کر کے، خداوند عالم یہ استوانہ حنانہ، یہ جو 8 ستون یہاں ہیں، ہر ستون کے پیچھے تیرے نبی نے ایک داستان رقم کی ہے. اے کاش اس استوانہ حنانہ کی طرح میرا دل بھی پیغمبر کے فراق میں رویا کرے. کبھی کسی نے ریاض الجنہ میں جا کر یہ دعا مانگی ہے؟ جس کو اپنے نبی کے مسجد کے ان 8 ستونوں کے نام نہ آتے ہوں،
جس کو اپنے نبی کی مسجد نبوی کی اس حد کا علم نہ ہوا ہو، وہ وہاں جا کر کے کیا کرے گا؟ رسول اللہ کے روضے پر ہر ستون کی ایک پکار ہے، کسی ستون کے پیچھے اللہ کے رسول نے ایسے نماز ادا فرمائی، ایسے نماز فرمائی کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اگر میں وہ ستون بتا دوں تو اس ستون کے پیچھے نماز پڑھنے پر لوگوں کے اندر قرہ اندازی ہو جائے، تلوار چل جائے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں وہ ستون کہاں ہے، مسجد نبوی میں گھومیں پھرے آئے، اللہ اکبر، جو مسجد نبوی میں جا کے سیرت رسول کو نہ پڑھ سکا نہ پہچان سکا، اس سے بدبخت کون آدمی ہے؟ اس کا ایک ایک ستون، اس کی ایک ایک لائن، ایک ایک چیز، ہر چیز تو قابل بیان اور قابل توضیح ہے، لیکن نہ زبانیں وہاں کھلتی ہیں نہ کچھ اور۔ وہاں ہم نے اپنے ان کانوں کے ذریعے سے بحث سنی ہے کہ نبی نور تھا کہ بشر، علم غیب تھا یا نہیں، نور ہو یا بشر، علم غیب ہے یا نہیں، لیکن تجھے پیغمبر کی معرفت ہوئی یا نہیں ہوئی، مقام رسالت اور منصب رسالت تجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ تیرا منصب رسالت تو نے یہ سمجھا کہ ہماری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، یہ نہیں کسی نے آج تک جانا کہ کس کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ایک آدمی میرے پاس کسی کا پیغام لے کر آتا ہے، ایک چھوٹے سے کاؤنسلر کا پیغام لے کر آتا ہے، تو اس کے پیغام کی نوعیت اور ہوگی، ایم این اے کے پیغام کی نوعیت اور ہوگی، شہنشاہ کے پیغام کی نوعیت اور ہوگی، چیف آف آرمی اسٹاف کی نوعیت اور ہوگی۔ اتنی جلدی سے میں حق کو قبول اور پیغام کو جلدی قبول کروں گا جتنی جس آدمی کی پیچھے قدر ہوگی۔ رسول کہاں سے آیا ہے یہ انسانیت کو آج تک نہیں پتا، رسول ہماری طرف آئے ہیں، اسی کے پیچھے انسانیت پڑی ہوئی ہے۔ انسان کو پہچان کروانے کے لیے کہ اے انسان تو عالم اصغر ہے، اس عالم اصغر پر جو رحمت للعالمین نے جو کمال کا کیا ہے اور اس پر جو کھولا ہے، وہ آج کے دور میں ہم اس کو دیکھنا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے کھولا ہے، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ انسان عالم اصغر ہے، مثلاً کائنات میں جتنی چیزیں پائی جاتی سب اس کے خواص ہیں۔ زمین پر جو سب سے پہلی اشیاء پائی جاتی ہیں وہ جمادات اور پہاڑ ہیں، لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں انسان ایک حوالے سے جو آگے بڑھتا جاتا ہے، انسان کا جو وجود ہے یہ جمادی ہے، یہ جماداتی وجود ہے۔ پھر اس سے آگے اور بڑھتا ہے تو اس کا وجود نباتی ہو جاتا ہے، یعنی درخت کی طرح سے بڑھتا ہے۔ جمادات تو اپنی جگہ پہ رہتے ہیں لیکن اپنی جگہ پر رہتے ہوئے پھلتے پھولتے ہیں، آپ بھی اپنی جگہ پر تو رہتے ہیں لیکن اپنی جگہ پر پھر پھلتے پھولتے ہیں۔ پھر اور ایک قسم آگے حرکت کرتا ہے تو اس کا نفس انسان کا حیوانی ہو جاتا ہے۔ تیسری خوبی جو اس کے اندر آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چلنے لگتا ہے، بڑھتا بھی ہے، اور پھر کیا ہے آگے پھر چلنے بھی شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے افضل وجود جو اس کو ملتا ہے وہ نفس انسانی ہے۔ جب اس کو ملتا ہے تو یہ چلنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر اتنی خوبیاں رکھ لیتا ہے کہ یہ جو خوبیاں رکھنے کے بعد اپنی دیگر مجہول چیزوں کو جاننے کے لیے معروف چیزوں کے ذریعے سے کلیے نکال کر ان چیزوں کو جان لیتا ہے، کہ قیاس کر لیتا ہے کہ یہ ویسی ہے، یہ ایسی ہے، یہ انسان میں نہیں، حیوان میں نہیں ہے۔ 4 کائنات کی چیزیں ہیں، پتھر پہاڑ جس کو آپ کہتے ہیں وہ بھی انسان ہے، شجر نباتات جس کو کہتے ہیں وہ بھی انسان میں ہے، حیوان وہ بھی انسان میں ہے، اور انسان وہ بھی انسان ہی کا وجود ہے۔ اور اگر آگے بڑھ جائے تو آدمی فرشتوں سے بھی اگلا مقام لے لیتا ہے، فرشتے بھی اس کے اندر موجود ہیں، اس کے اندر موجود ہیں، قوت ملکوتیہ کہتے ہیں اس کو، اس پہ بھی ہم بحث کریں گے۔ انسان نے اپنے اندر کے کمال کو اگر یہ مشت خاک پہچان جائے تو یہ اتنے بلند مرتبے پر ہے، لیکن انسانوں کے اندر بھی آپ جا کر دیکھتے ہیں کہ سب کے اندر پھر عقل کا جو مادہ رکھ دیا جاتا ہے سب میں ایک سا نہیں ہے۔ صرف اس عقل کے مادے کو چونکہ ایک سا نہیں ہے تو کرم کیا سب کو ایک سا مادہ بنانے کے لیے اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرما دیے۔ ہر انسان پر یکساں برسے ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں نہیں کہا رسول اللہ نے کہ میں عربوں کا نبی بن کر آیا ہوں، کہیں نہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ میں کالوں کا نبی بن کر آیا ہوں، کہیں رسول خدا نے نہیں فرمایا کہ میں فلاں بولی بولنے والوں کا نبی بن کر آیا ہوں۔ نہ رنگ ہے، نہ قوم ہے، نہ زبان ہے، نہ نسل ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو دل الناس، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کل انسانیت کے لیے ہدایت بن کر آئے ہیں، اور ہدایت بھی رحمت للعالمین، اس عالم اصغر کے لیے اور اکبر کے لیے، سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ یہ انسان کو جس درجہ وما قدر اللہ کا قدری کے میں نے مفہوم سمجھایا تھا کہ جب تک انسان اپنی قدر نہیں پہچانے گا اتنی دیر تک وہ اللہ کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتا، اللہ کی قدر نہیں پہچان سکتا ہے۔ خدا نے کہا ہم نے انسان کو جگہ پر فضیلت عطا فرمائی، یہ انسان کیوں نہیں غور کرتا ہے کہ ہم نے کائنات عالم اکبر ہے، لیکن عالم اکبر پر جس کو فضیلت دی وہ عالم اصغر ہے۔ حالانکہ جسامت کے لحاظ سے عالم اکبر کو ہمارے اوپر فضیلت حاصل ہونی چاہیے، کائنات کو انسان پر فضیلت حاصل ہونی چاہیے تھی، لیکن فرمایا نہ ہم نے یہ ایسا نہیں کیا، ہم نے تو یہ اس لیے کیا کہ انسان کو کائنات کے لیے ہم نے ساری کی ساری انسان کے لیے فرمایا، ہم نے اس کو فضیلت عطا فرمائی۔ افسوس یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی فضیلت کو نہیں پہچان سکا ہے، اپنی حیات ترکیبی کو نہیں پہچان سکا ہے، اپنے امر تخلیق کو نہیں پہچانا، عقل و شعور کو نہیں پہچانا، برائی بلائی کی پہچان نہ کی۔ اتنا سا نحیف ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، مگر کل کائنات کے اوپر اس کو فضیلت دے کر اپنے قریب کیا ہے۔ کبھی نہیں کہا ہے کہ میرے قریب تو پہاڑ ہیں، میرے قریب تو حیوان ہیں، میرے قریب تو شجر ہے، نہیں، یہی فرمایا میرے قریب تو انسان ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو یہ کہا کہ اے انسان تجھے خدا نے خلق کیا، اس واسطے خلق کیا کہ دیکھو کیا لَيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے کون اس امتحان میں بہترین پاس آنے والا ہے۔ شاعر نے کہا وَتَزَمُ أَنَّكَ جَرْمٌ صَغِيرٌ، تیرا کیا خیال ہے تو ایک چھوٹا سا وجود ہے، وَفِيكَ أَنْتَ الْعَالِمُ الْأَكْبَرُ، توجہ کر تیرے اندر تو پورا جہان ہی سمٹ آیا ہے، کبھی غور ہی نہیں تو نے کیا ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ آج کا انسان جو ہے ایک چھوٹا سا وجود ہے، اس لیے اس وجود کے لیے تو اللہ نے کہا ہے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، ہم قیامت کے دن اس کو وہ مقام عزت دیں گے کہ ہم سلام کریں گے اس کو۔ کسی جگہ کہا ہے کہ ہم سلام کریں گے درختوں کو، ہم سلام کریں گے جانوروں کو، ہم سلام کریں گے ان نباتات کو، ان جمادات کو، کسی فرشتے کو کہا ہم کریں گے، تجھے کہیں گے سلام۔ یہ تیری وہ رسپیکٹ کی جائے گی جو کل کائنات میں کسی مخلوق کی نہیں ہے۔ انسان تو جانتا ہی نہیں ہے کہ سلام کون کہہ رہا ہے، کون تجھ سے خوشیوں کی بات کر رہا ہے کہ تو نے اس کو خوش کر دیا۔ اس لیے انسان کی پیدائش، تعلیم اور تکریم کا تعلق انسان کے بلند درجے اور مدارج کمال کا تذکرے سے پورا قرآن بھرا پڑا ہے، جا کر کے پڑھ لیجیے۔ اتنے اس کے کمال کمال کمال، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، ہم نے وہ بھی کیا۔ آج ہم آپ سے 8 کمال انسان کے بیان کریں گے کہ انسان کے اندر وہ 8 کمال کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ انسان اپنے کمالوں کو ضائع کر بیٹھا ہے، اپنے فسق و فجور کی وجہ سے پستیوں میں گر گیا ہے، ورنہ انسان کو جو درجے دیے گئے تھے وہ انسان نہیں پہچان سکا، اپنے وجود کے ان تذکروں کو نہیں، اپنی فضیلتوں کو نہیں سمجھ سکا ہے۔ اپنی فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ بتاتے ہیں یہ صحابہ کرام کے یہ فضائل ہیں، تو ایک فضیلت تم مناقب الانسان کیوں نہیں تخلیق کرتے ہو؟ مناقب صحابہ بیان ہوتے ہیں، سب کچھ بیان ہوتا ہے، لیکن ان ملاؤں سے، ان مولویوں سے کہو کہ انسان کے فضائل بھی تو بیان کریں نا، کہ انسان کے فضائل کے ابو بکر صدیق کو خلیل بنایا، انسان تھا تو بنایا۔ عمر کے دل پر رسول نے کہا الہام ہو سکتا ہے، انسان تھا تو بنایا۔ عثمان کو کہا کہ عثمان آج کے بعد دولت لٹانے کے بعد تو نفلی نیکیاں نہ بھی کرتے رہیے، یہی کفایت کرتا ہے کہ تو سونے کے ڈھیر لا کے پیغمبر کی جھولی میں ڈال دے۔ اور فرماتے ہیں صحابہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک تمتما رہا تھا خوشیوں سے۔ جس نے رسول کو ایک مسکراہٹ دی ہو وہ کیا ہوگا، تو جس نے چہرہ ہی مبارک پورا متبسم کر دیا ہوگا وہ عثمان کیا ہوگا۔ علی مرتضیٰ اپنی جان ہتھیلی پر لے کر نکلا، من کنت مولا فہذا علی مولا، کہہ کر کے انسان کی گفتگو کی کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ کائنات کے اندر اس کو انسان تھا تو علی مرتضیٰ ہے، علی مرتضیٰ ہے تو وہ مولا ہے، اگر وہ مولا ہے تو محمد رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔
حسنین کریمین کو سید اہل شباب الجنہ اس لیے کہا گیا کہ انسان وہ اپنی قدر کو پہچانتے تھے. حسنین اگر انسان ہیں جبھی تو وہ سید اہل شباب الجنہ ہیں. انسان کے مناقب لکھنے کے لیے مناقب الانسان چاہیے, فضائل انسان کا چیپٹر کھولنا چاہیے, اس کے بعد پھر فضائل فردن فردن بیان کرنے چاہیے. پہلے کل انسانیت کی فضیلتیں بیان ہونی چاہیے. کوئی آپ کو کتاب نہیں ملے گی مناقب الانسان. ہم تحریر کریں گے اگر کبھی زندگی میں موقع ملا کہ انسان کے مناقب کیا ہیں, اگر اس میں ہم بنا دیں, آپ ہم تحریر کریں گے. جاؤ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر کے اس وجود پہ لکھو تو مناقب الانسان. ہم لکھیں گے مناقب انسان کیا ہوتے ہیں. اگر آج کے انسان کو اس کے مناقب بتا دیے جائیں, اس کی فضیلتیں اور اس کے فضائل بتا دیے جائے, دنیا سے یہ فسق و فجور ختم ہو جائے, ایتھیسٹ خدا کا قائل ہو جائے, ایگنوسٹک اپنا تذبذب چھوڑ جائے, مومن سر سجدے سے نہ اٹھائے, مسلم ہر وقت خدا کی تلاش میں بھاگتا ہوا تم کو نظر آئے, غیر مسلم خدا کے حضور جھک جائیں. دنیا کے کفار اپنے آپ کو پہچان لینے کے بعد کفر سے توبہ کر لیں, لیکن کسی عالم نے, کسی انسان نے, کسی نے ان پر یہ کھولا ہی نہیں کہ تم کون ہو. اس کو معرفت شناسی نہیں دی ہے, اس عالم اصغر کو بتایا ہی نہیں کہ تم عالم اکبر ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں, اب عالم اصغر ہو. وہی کی ہے تو خدا نے کیا بندر پر کی تھی, آج کے انسان کو بتایا گیا کہ تم بندر تھے, تو اس بندر کو کیا خدا نے وہی کی. ڈاروینزم کے جو قائل ہیں ہمارے علماء اغامدی جیسے اور بیسیوں لوگ, ان کو بتائیں کہ خدا نے جب انسان کی تخلیق کی تو کیا بندر کو کہا تھا کہ ہم انسان تیرے اوپر وحی کر رہے ہیں. بندر اللہ 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 قرآن کے دعوے کرنے کہ ہمیں قرآن مجید سمجھ آ گیا ہے, قرآن سمجھنے کے لیے انسان گوشوں میں چلا جائے, تنہائیوں میں چلا جائے, چھوڑ دے اس دنیا کو. آپ کیا سمجھتے ہیں بازاروں میں رہ کر قرآن سیکھو گے, تم نوکریاں کر کے قرآن سیکھو گے, عہدوں میں لپٹے لچڑے تم لوگ, گندگی اور دنیا کے مال و زر کو اپنے اوپر تم لوگ قرآن سیکھتے ہو. کون کو لگایا میں قرآن مجید دن میں سنتا ہوں, میں گاڑی میں سنتا ہوں, میں رات کس میں سنتا ہوں. رسول نے کہا کہ قرآن اس وقت پڑھا جائے جب شیطان بھی سو جائے, اس کو نماز تہجد کہتے ہیں. نماز نیم شب میں قرآن پڑھو جب شیطان بھی سونے کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے, اس وقت اٹھ جاؤ. شیطان بھی گھر کو لوٹ رہا ہوتا ہے, دنیا کا ہر گناہ اس وقت سمٹ رہا ہے. وہ گناہ جو رات کی تاریکی میں پلتے ہیں, بڑھتے ہیں, اٹھتے ہیں, بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں, بوقت تہجد خدا کی رحمت ان پر نیند مسلط کر دیتی ہے کہ شیاطین چاہے انسانوں میں ہوں جنوں میں یہ سو جائیں اور وہ اٹھ کھڑے ہوں, جن کے بارے میں ہم نے کہا تھا شیطان کو کہ تو میرے بندوں کو ورگلا نہیں سکتا ہے, وہ اٹھ جائیں. شر سو جائے, خیر اٹھ کھڑا ہو, یا باغی الخیر, او خیر کی طلب کرنے والے ادھر آ. یہ آواز لگتی ہے باوقت تہجد. اس حدیث کو سمجھو جا کر کے اگر تم پر ہم نے کھول دیا ہے. یا باغی شر, او شر کو طلب کرنے والے خیر چھوڑ, شر کو طلب خیر کر, ادھر آ جا. رسول خدا نے فرمایا دونوں پچھتائیں گے, جنتی بھی پچھتائے گا, جہنمی بھی پچھتائے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معرفت علم کا دروازہ کھولیے. قلب بے چین ہوا, اندر سوال پیدا ہوا, سوال معرفت کا تھا, تمہاری طرح الٹے سیدھے سوال نہیں کرتے. اصحاب رسول کو جب یہ پیغمبر نے بتایا, صحابیوں کے دل تڑپ اٹھے, یا رسول اللہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں ہم کیوں پچھتائیں, آپ کو جو دیکھنے والے وہ کیوں پچھتائیں, تہجد پڑھنے والے کیوں پچھتائیں, صدقے دینے والا علی کیوں پچھتائے, علی شجاعت دکھانے والے یہ عثمان کیوں پچھتائے, یہ ابوبکر صدیق کیوں پچھتائے. فرمایا سب پچھتائیں گے, پچھتائیں گے, پچھتائیں گے. حضور جہنمی تو پچھتائے گا کہ باغی تھا یہ کیوں. فرمایا جب دیکھ کر خدا کے انعامات, اس کی رحمت کی بوچھاڑ, وہاں برستی برکھا, جب اس کو دیکھے گا انسان پریشان ہو جائے گا, ہائے ہاتھ, ہائے ہاتھ, ہائے میری بدبادی, میں نے کیوں نہ خدا کو زیادہ یاد کر لیا اور اس کو منا لیا. پچھتاوے کا یوم التغابن, اللہ نے فرمایا پچھتاوے کا دن ہوگا. ہر مومن کے لیے بھی اور ہر کافر کے لیے بھی پچھتاوے ہی پچھتاوے رہ جائیں گے انسانوں کے لیے. وہاں پر زندگی کی اس بھاگ دوڑ کے اندر جو میں بوقت تہجد نہ کھڑا ہو سکا, جب انسانیت کے سب شیاطین سو رہے تھے,
اس وقت میں انسان اگر کھڑا ہو کر خداوند عالم سے بات کرے، اسی لیے بوقت تہجد رسول نے کہا عمر آپ اپنی آواز قرآن کو ذرا نیچا کیجئے، دکھاوا پیدا ہو جائے گا کہ عمر دکھا دکھا کر پڑھ رہا ہے۔ ابو بکر آواز کو تھوڑا سا بلند کیجئے، کم از کم آپ اپنے آپ کو تو سنائیے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ خود اپنے آپ کو قرآن سنانا، اپنا قرآن اپنے سامنے سنانا، جبریل کو رسول نے قرآن سنایا، میں مطابقت نہیں دے سکتا، میں کہہ نہیں سکتا ہوں، میرے پاس لفظ نہیں، میں کہہ نہیں سکتا ہوں، کفر کا فتویٰ لگ جائے۔ کون کس کو قرآن سناتا رہا ہے؟ جبریل کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا ہے، اور ہر رمضان میں سنایا ہے، ہر رمضان میں سنایا ہے جبریل کو، اور آخری رمضان میں 2 دفعہ سرکار نے اس کو خبر دی جس سے بڑی سرکار کی اعلیٰ و افضل النساء حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، اس کو کان میں بتایا فاطمہ اس دفعہ جبریل آئے ہیں، 2 دفعہ اس نے ہم سے بات کی ہے۔ عورت کا مرتبہ تو دیکھیے کون سی خبر دی جا رہی ہے اس کو۔ عورتیں اتنے مرتبے پہ بھی پہنچ جاتی ہیں اپنی نیکیوں کی وجہ سے۔ آج کی بدکار عورت کو کہاں کہو کہ اس کو تو حدیث سناؤ سمجھنا ہے۔ سرکار نے 2 دفعہ جبریل کو قرآن سنایا۔ حضور جبریل کو قرآن سنائے، جبریل رسول خدا کا قرآن سنے۔ اب انسان جب اپنے آپ کو قرآن سنائے گا تو کون کہاں کھڑا ہے، یہ مجھے کہنے کی بات نہیں۔ اگر دل ہوئے تو وہ جذب کر جائیں گے، اگر جاگتا ضمیر ہوا تو اس کو ہضم کر جائے گا، اگر سویا قلب ہوا تو اس سے دور ہو جائے گا۔ یہ قیمتی نکتہ کون کس کو، آپ کو پتہ ہی نہیں کس نے کس کو قرآن سنا دیا ہے۔ خلقت بیدی نے نفخت فیہ من روحی، جسم نے روح کو قرآن سنایا ہے اور روح نے قرآن سنا ہے۔ جس نے اپنے ہاتھوں سے انسان کو خلق کیا تھا اسی نے کہا ہم نے اس کے اندر ایک روح پھونک دی، اس روح کو اس جسم نے جس وقت قرآن سنایا ہے، روح نے اپنی معرفت پائی ہے۔ معرفت پانے کے بعد روح ہی تو حکم کرتی ہے جسم کو کہ کدھر کو جانا ہے، تو روح ہی انسان کو جب چلانا شروع کر دے، حقیقی طور پر معرفت کی وادیوں میں یہ لے جائے، تو تم بتاؤ کہ کون تم میں سے یہ ہے جو مری کے پہاڑوں میں سیر کرنے جائے گا یا روح کی سے پکڑ کر آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے جائے گا؟ ٹھنڈکیں تو وہاں ہیں، سکون تو وہاں ہے۔ انسانوں کے بے قرار دل زمین سے پھر پھر کے تنگ آ چکے ہیں، لندن پھرتے ہیں، امریکہ پھرتے ہیں، جاتے جیسے ہیں واپس ویسے آ جاتے۔ خرے عیسیٰ بے مکہ روت، بعض آمد کیا عیسیٰ علیہ السلام کا گدا اگر مکہ ہو بھی آئے گا تو پھر گدا ہی تو رہے گا۔ یہ جو اتنے حجاج جو عمرے کرنے والے جا رہے ہیں، جب جاتے ہیں تو گدے ہوتے، آتے ہیں تو گدے ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ بدلی ہوئی زندگیاں وہاں کہتے ہیں خدا کے لیے میں نے خدا کو تلاش کیا ہے۔ کہاں تلاش کیا؟ کس وادی میں تمہیں ملا تھا؟ ہمیں بھی بتاؤ۔ انسان کی فضیلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان پر کھولی۔ فضیلت کا پہلا درجہ یہ ہے، فضیلت انسان تخلیق کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا، سب کائنات کو کن فیکون کہا، اس کو کیا کہا؟ خلقت بیدی، ہم نے اپنے ہاتھ سے تجھ کو کمال کر کے دکھایا۔ ایسی مشینری جو بنائی ہے وہ ایسی بنا دی ہے کہ ایک دفعہ تو ہم نے بنائی، لیکن اسی مشینری کے اندر ہم نے ایک شے رکھ دی کہ اس کے اندر ہی وہ چیز رکھ دی کہ جو اس کے اندر سے اس جیسا ہی پیدا کرتی چلی جائے۔ کوئی مشینری اپنے جیسی مشینری پیدا نہیں کر سکتی ہے۔ کیا بلب اپنے اندر سے بلب کو جنم دیتا ہے؟ پنکھا اپنے آپ کو پنکھے سے جنم دیتا ہے؟ یہ بوتل اپنے آپ کے اندر سے کیا بوتل جنم دے گی؟ نہیں۔ ہم نے اس انسان کے اندر توالد و تناسل رکھا ہے کہ خود ہی یہ مشین اس طرح سے کام کرے گی کہ اس جیسی 2 مشینیں مل گئیں۔ فرمایا اپنے اندر سے دھڑا دھڑ ایک کمال ہم نے کیا، دوسرا کمال اس میں رکھ دیا۔ اب کمال در کمال، کمال در کمال، خوب سے خوب تر کی تلاش، شکلیں پیاری پیاری، ذہانتیں پیاری پیاری، قابلیتیں پیاری پیاری، یہ بن ڈل نکل رہی، جس طرح کے گورنمنٹ کے خزانے کے لیے جو مشینیں لگائی جاتی ہیں وہاں ڈل کے سکے خوبصورت سے خوبصورت باہر آ رہے ہیں، نتنے نوٹ باہر آ رہے ہیں۔
بسیدہ نوٹ ضائع جا رہے ہیں. انسان کو یاد کرتا رہے عمر بھر کہ میں کہاں سے ڈھلا تھا اور کہاں سے نکلا تھا, وہ کارخانہ قدرت کیا ہے. جاؤ وہ یاد کرتے رہو. 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 4 جا کر کے وہاں خالق کو جا کر اس کی معرفت ہو جائے گی. جب یہ اپنی معرفت پر اتر آئے گا کہ یہ مشین آئی کہاں سے ہے, اس کے جسم کے اندر کوئی ایک چیز ہے. اتنی اوصاف اور اتنی چیزیں, اتنے جذبات اور میلانات ملا کر ایک حیرت انگیز چیزیں آپس میں جوڑ دی. یہ نٹ ہے, یہ پرزے ہیں, یہ فلاں ہے, یہ رجحان ہے, یہ میلانات ہے, یہ صفت ہے, یہ فلاں چیز. فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ, اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ إِذْ أَنْتُمْ بشر تنتشرون, اللہ پھر تم بلتے ڈلتے گئے اور پھر کیا ہوا؟ تم نے اپنے ہی وجود سے زمین ہی بھر دی. اتنے بشر ہو جا گئے, اتنے بشر ہو گئے. وَمِنْ آیَاتِهِ, اور اس کی آیتوں میں سے یہ بھی تو ہے أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم, اس کی آیات میں سے یہ بھی تو ایک آیت ہے, اس کی نشانیوں میں سے ایک آیت ہے. پھر تمہاری ہی جنس سے ایک چیز اور پیدا ہم نے کر کے دکھا دی. ازواجن, تمہاری بیویاں. لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا, جن کے پاس جاتے ہوئے تم سکون محسوس کرتے ہو. فقط شہوت مراد نہیں ہے یہاں پر. لوٹ کر جب گھر کو شام کو آتا ہے, اگر وہ غم گسار ہو, مونس ہو, ہمدرد ہو اور دل پر ہاتھ رکھنے والی ہو, تو اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر آدمی کے لیے کوئی آرام کی چیز نہیں ہے. آرام کی چیز نہیں ہے اگر وہ مونس و غمسار ہو. شیطان کی ایجنٹ کی بات نہیں کر رہا. ایک شیطان صفت بھی بیوی ہوتی ہے جو شوہر کے لیے مصیبت بنا دے. اور دوسری بات اس کے اندر کیا فرمائی؟ عورت کو بھی یہ کہا کہ تجھ کو ہم نے شوہر عطا فرمایا, اگر وہ رحیم اور کریم اور سخی اور فیاض اور معاف کرنے والا شوہر ہو, وہ بھی بیوی کے لیے باعث سکون بن جاتا ہے. بدکار ظالم قسم کا شوہر جو ہوتا ہے, بخیل شوہر اچھا نہیں ہوتا ہے. یہ اچھا نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ, ہم پھر تمہارے اور اس کے درمیان میں پیار اور محبت کی وہ کڑیاں آپس میں ملا دیتے ہیں کہ وہ جب روتی ہے بین ڈال کر کے تو بڑوں بڑوں کے دل چیر جاتے ہیں جب تم مرتے ہو. تمہارے مردوں کے معاشرے کے اندر جب کہتے ہو کہ بیوہ, تو بیوہ کا لفظ آتا ہی تمہارا دل نرم پڑ جاتا ہے. وہ جس غم سے روتی ہے, اتنے غم میں مبتلا ہو جاتی ہے. وہ زوج کے جس سے تمہیں پیار ہے, کیونکہ وہ وجود سے ایک ہی وجود کی طرح, وہ زوج اس طرح سے بیان کرتی ہے, وہ اس طرح سے بال بکھیر لیتی ہے, ایسا ماتم کرتی ہے, ایسا ماتم کرتی ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک اس کے قلب سے شوہر کی محبت جاتی ہی نہیں ہے. مرنے کے بعد مرد کی محبت نکل جاتی ہے. لیکن رسول خدا نے فرمایا خیرکم, تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہے, اور میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کے لیے سب سے اچھا ہوں. اتنے اچھے ہیں کہ برسہ برس بیت گئے, رسول کی بیوی کو انتقال کیے ہوئے کئی سال ہوئے. جب رسول کی سالی گھر میں آئی, خواہر نسبتی, حضور نے حالہ کی آواز سنی. رسول اللہ لیٹے ہوئے اچانک سے آواز سن کر حالہ تم آئی. حالہ کی آواز خدیجہ سے ملتی جلتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی تکریم فرمائی. عائشہ کہتی مجھے حسد ہونے لگا, رشک آنے لگا کہ کیسی بڑھیا لال مسوڑوں والی. ایسی بات بی بی نے کہی کہ بڑھیا, ہم جوان خوبصورت و حسین و جمیل فتیم. رسول نے اس کی قدر فرمائی. اچھا شوہر پہلی بیوی کو بھی نہیں بلاتا ہے, اقدام سے نہیں بلاتا, قلب کے اندر ہے. پیغمبر نے اس کا عامل حزن کہا. اور جو تعریفیں خدیجہ کی ہیں, اس کی تعریف میں تو بہت کی باتیں ہیں. فقط ایک خدیجہ نے اپنی حقیقت کیا بیان کی, اتنی تابع فرما ہوئی رسول کی, دولت نچھاور کر دی رسول کے قدموں میں, بچے بھی نچھاور کر دیے رسول کے قدموں میں. حسنین خدیجہ ہی کے تو نواسے ہیں. رسول نے کہا جبریل امین آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خدیجہ اندر داخل ہوگی, کہہ دیجئے اللہ نے اس کو سلام بھیجا ہے. عورت کو خدا کا سلام. یہاں مردوں کو فرشتے نفرت سے دیکھیں, جنات منہ موڑ جائیں, انسان حیوانیت پر اتر آئے تو اس کی حیوانیت سے دیگر حیوان توبہ توبہ کر اٹھیں.
اس کو تو یہاں کے جمادات و حیوانات لعنت بھیجتے ہیں ایسے انسان پر۔ جب میت جا رہی ہوتی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخلوق سن رہی ہوتی ہے، اور کل مخلوق دعائیں دے رہی ہوتی یا بد دعائیں دے رہی ہوتی، کیونکہ یا اس کے وجود سے بدبو کے ذریعے سے عالم اکبر بدبودار ہو جاتا ہے، یا اس عالم اصغر کے وجود سے پورا عالم اکبر خوشبودار ہو جاتا ہے۔ روتی کائنات اس کو بھجواتی ہے کہ الہی تیرے حضور آتا سلام 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 کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ ہے انسان کو اللہ نے فرمایا، پھر ہم نے اس کے اندر نفخہ کیا ہے، دوسری صفت اس کے اندر فرمائی، اس کے اندر روح پھونکا ہوا ہے، سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، سورہ ہجر جا کر نکال کر پڑھیے گا۔ نفخہ کیا ہے؟ ہم نے انسانی صورت کو ٹھیک کیا، بے بہا چیزیں اس میں ہم نے پھر کیا، ہم نے اس کے اندر روح پھونک دی، اور سب کو کہا کہ تم روح پھونکتے ہی کل کے کل اس کے لیے فقعوا لہ ساجدین، سجدے میں گر پڑنا۔ ادھر ہم روح پھونکے، ادھر تم سجدے میں پڑ جانا۔ جبریل بھی سجدے میں ہے، میکائیل بھی سجدے میں ہے، اسرافیل بھی سجدے میں ہے، اللہ 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 اجمعین، ایک کے بعد ایک نہ گرے۔ انسان کو پتہ ہی نہیں چلا، ایک کے بعد ایک نہ گرے کہ وہ گرا میں اس کو دیکھ کے میں گرا، نہیں، اجمعین ایک دم سے سب گر جاؤ، ایک دم سے گر جاؤ سب کے سب۔ فضیلت انسان یہ ہے، مناقب الانسان یہ ہیں۔ فرمایا ہم نے پھر روح پھونکی، اور روح بھی کیا تھی؟ فرمایا صفات الہی کا ایک کرشمہ ہی تھا جو ہم نے تیرے اندر بھر دیا۔ میں زندہ تھا، میں نے تجھ کو زندہ کر دیا۔ حیات، خدا زندہ ہے، حی و قیوم، میں زندہ تھا، تجھ کو زندہ کر دیا۔ علم، میں علیم تھا، میں نے تجھ کو بھی علم عطا کر دیا۔ قدرت، میں اپنی بات منوانے پر ارادہ طاقت رکھتا ہوں، تجھ کو بھی قدرت والا بنا دیا۔ ارادہ، ہم نے صاحب مرید تھے، ہم نے ارادہ کرا کہ یہ ارادہ ہو، اور اس ارادے کے کرنے سے یہ ہو جائے، ہم نے بھی تجھے صاحب ارادہ بنا دیا۔ سماع، کان سننے والے دیے، بصر، آنکھ دیکھنے والے دی، کلام، قوت گویائی دی، اور اختیار، تجھ کو اختیار دے دیا۔ فرمایا اسی مجموعے کے نام تو روح ہے۔ لوگ پوچھتے روح کیا ہے، سمجھ نہیں آتا ہے ہمیں روح کیا، تمہیں کم سمجھ میں آیا؟ وہ جو کہتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے یسألونک روح، کہ روح کے بارے میں آپ بتائیے، وہ روح نہیں ہے، وہ تو جبریل امین کے بارے میں سوال ہوا، ادھر سے غلط ہو گیا سارا کام، صوفی بھی وہاں سے ہٹ گیا، مفسرین بھی نہیں، وہ الگ وہ ہے ہی نہیں، وہ اس روح کا مطلب وہ روح الامین حضرت جبریل، تنزل الملائکۃ والروح، وہ اور گفتگو ہے۔ یہاں نفختو، یہ روح اور ہے، وہ روح اور ہے۔ فرمایا روح کی حقیقت سمجھنا چاہو، روح کرتی کیا ہے؟ فرمایا قدرت، حیات، علم، ارادہ، سماع، بصر، کلام، اختیار، آری حیات، علم سو، بے قدرت سو، بے خاص سو، میں نہیں ہوں، حق موجود ہے، میں ہوں، اسم گویا ہے حق، میں ہوں، شم گویا ہے حق، میں نہیں ہوں، حق موجود ہے، الآن کما کانا، میں نہیں ہوں، حق موجود ہے۔ انسان کہتا ہے ہوں، مگر اپنا اعتراف کیا آری حیات، علم سوں، بے قدرت سوں، بے خاص سوں۔ دکنی زبان کا شاعر ہوا ہے، اس زمانے میں، آج سے 800 سال پہلے، 400 سال پہلے اس نے یہ لکھا، آری حیات، قدرت سوں، بے قدرت سوں، بے خاص سوں، میں وہ ہوں تو حیات لیے لیکن حقیقی حیات نہیں، بے قدرت، میرے پاس قدرت تو دی لیکن وہ قدرت نہیں جو اس میں ہے، بے خاص، میرے پاس کوئی ارادے نہیں، میں نہیں ہوں، حق موجود ہے، میں نہیں ہوں، حقیقت یہی ہے کہ وہی موجود ہے۔ الآن کما کانا، میں جیسے تھا ویسے ہی ہو جاؤں گا، عدم سابق میں تھا پھر عدم لاحق میں چلا جاؤں گا۔ الآن کما کانا، میں نہیں ہوں، حق موجود ہے۔ اس کو کہتے ہیں ابن عربی۔ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس حقیقت کے اندر بیٹھا ہے، پھر اس کو دوسرے جانداروں سے زیادہ عقل دیا، تمیز دیا، ارادہ دیا، اختیار دیا، پھر اس کو ایسا علم دیا کہ علموں کے ذریعے سے پھر دیگر علموں کو خود ہی نکال لیتا ہے، نتائج نکال کے کہتا ہے اگر ایسا ہوا ہے تو یہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ علم کے دروازے اس کے اوپر کھول دیے، یہ چیز کسی کو عنایت آج تک نہیں ہوئی ہے۔ یہ نفخت روحی ہے۔ یہاں پہ بڑے لوگوں نے کہا جی یہ جی اللہ نے پھر کیا کیا جی، انسان میں روح کا حصہ پھونکا تو پھر آدھی روح تو رہ گئی نا خدا کی، کچھ تو ادھر آ گیا، پھر خدا ناقص ہوا۔ استغفر اللہ،
اس موضوع پہ گفتگو کرنا حرام. خدا نے ایسا نہیں کیا, اس نے انسان کو اندر ایک اپنا ارادے کی روح پھونکی ہے. اب یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں, ہم ان سے پوچھیں جو ڈارونزم پڑھتے ہیں یا اس کو مانتے ہیں, کیا بندر کے اندر روح پھونکی تھی یا جراثیم تھا اس کے اندر روح پھونکی تھی؟ انسان کو اللہ نے بحیثیت انسان ہی پیدا کیا ہے. اس کو اس طرح سے نہیں پیدا کیا کہ ایک چیز پیدا کی پھر بناتا کا خلق کیا ہم نے اپنے ہاتھ سے. سمجھ گئے؟ یہ انتہائی واہیات بات ہے کہ انسان کی پیدائش کسی ارتقاء کا نتیجہ ہے. ارتقاء کا نتیجہ نہیں ہے. انسان پہلے جیسے کن کہا تو جبریل بن گیا, کن کہا اسرائیل بن گیا, کن کہا جنات بن گئے, کن کہا کائنات بن گئی. ایسے ہی پھر سب کے درمیان میں دھولے کو لے کر آنا تھا, اس کو کہا کن. لیکن خلق تو بیدی, ہو تو بن تو جا, یہ ارادے کا نام ہے, لیکن میرے ہاتھوں سے بن, لیکن میرے ہاتھوں سے بن. کن ہوا, ادھر بھی کن ہوا, کن کے بغیر کچھ نہیں. کن دا کل پسارا, پہلے ایک سی, ایک تو دو تین چار ہوئے, پھر اس تو بعد ہزار ہوئے, ہزاروں بعد بے شمار ہوئے, ایک کن دا کل پسار ہوئے. بلے شاہ نے کیا کہا؟ ایک تھا, ایک سے دو تین چار ہوئے ہیں, پھر ہزار ہوئے, پھر بے شمار ہوئے, اور پھر یہ سب کیا ہوا؟ یہ کن کا کل پسار ہوئے. یہ پسارا جو ہے یہ کن کے کل کا ہے. کن کہا تو کل آیا, اور کل کا ارادہ تھا تو کن کہا. اللہ اکبر. آ جائیے لوٹ کر, بڑی دور چلے جائیں گے, گم ہو جائیں گے. معرفت اور حیرت کی وادیوں میں انسانی آدمی جب گم ہو جاتا ہے تو اس کو انہماک ہو جاتا ہے. انہماک کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہو جانا کہ اس کو اپنی بھی خبر نہ رہے. یہ مقام حیرت ہے. اگر آدمی پالے تو سوا خدا کے اس کو کوئی نظر نہ آئے, جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ یا مشاہدہ ہے یا مراقبہ ہے, یا یہ کہے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں جیسے اس کیمرے کو میں دیکھ رہا ہوں. اس قدر مقام عالی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرما رہے ہیں؟ انسان پہنچ جاتا ہے کہ ایسے مقام پر. فرمایا بندے کے بس کی بات کہاں ہے, یہ دیکھے کہ کیمرہ, خدا مجھے دیکھ رہا ہے. پہلا مقام وہی ہے کہ تم خدا کو دیکھتے ہو. اتنا دیکھا رسول نے, اتنا دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت یہ ہے. نماز کے اندر دیکھو کیا دیکھ رہے ہیں رسول خدا. تم دیکھے, کبھی دیکھا تم میں سے کسی نے ایسے جیسے رسول دیکھتے ہیں؟ رسول فرماتے ہیں میں نماز پڑھی, آپ نے اس طرح کر کے ہاتھ کیا. رسول نے نماز پڑھی تو اس طرح کر کے ہاتھ کیا. صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معرفت کیا ہے؟ آپ تو ہاتھ بھی نہیں ہلاتے ہیں, آنکھ بھی نہیں ہلاتے ہیں. قرآن کہتا ہے وما زاغ البصر, پیغمبر کی جو آنکھ ہے وہ جہاں ٹک جائے پھر ٹک ٹکی باندھ کر جو نظارے لیتی ہے وہ تم نہیں لے سکتے. وہ گمراہ نظر نہیں ہوتی نبی کی, تمہاری نظریں گمراہ ہوتی ہیں, نبی کی آنکھ گمراہ نہیں ہوتی. سورہ نجم نکال کر پڑھنا. کیا دیکھا پیغمبر گرامی, آپ نے کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے دوزخ کی گرمی دیکھی, آگ کا انگارہ مجھ سے. میں نے کہا ہٹو. فرمایا پھر نماز جب میں نے پڑھی تو میں نے جنت کا پھل دیکھا, میں لگا توڑنے اس کو. یہ کیسا انہماک ہے کسی کے پاس ایسی نماز؟ ہمیں لا کر دکھائے. نماز نماز, میں یہ گناہ کرتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں, میں یہ گناہ کرتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں, میں یہ گناہ کرتا ہوں. میں جو جنت کی نعمتوں میں گم ہو جائے اور دوزخ کو آنکھ سے دیکھے وہ گناہ کرے گا کب؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء. اتنی لمبی داڑھی, موبائل کے اوپر لڑکیوں رنڈیوں سے تعلقات, کہتا ہے لذت آ جائے, سرور آ جائے. نماز میں کون سی داڑھی, کون سی لذت, کون سا سرور؟ نہ یہ نماز ہے وہ ہے, نہ تو وہ ہے, نہ تو عالم اصغر رہا ہے, تو گٹر بن چکا ہے. ایک انسان نے سفر کیا ہے, عالم بالا کی طرف نہیں, عالم پستی کی طرف سفر کیا ہے. آج کے انسان نے, انسان پہاڑ پر نہیں چڑھا ہے,
گٹر کے اندر اتر گیا ہے آج کا انسان گٹر مائنڈڈ انسان ہے. براڈ مائنڈڈ، ڈونٹ سے براڈ مائنڈڈ، آلویز سے گٹر مائنڈڈ. کبھی نہ کہو کہ یہ آدمی کھلے وسعتوں کی، وسعتیں کیا ہوتی ہیں، وسعتوں کو کون پا سکتا ہے؟ خدا کے جہان کی وسعتوں کا اور معرفتوں کا کیا اندازہ ہے؟ مقامات محمد انسان کے دماغ میں نہیں آ سکتے. ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی رسول کو کون سا درجہ ملتا ہے؟ فرمایا تو مقام محمد کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ رسول کے کتنے کے مقام ہیں. یہ انسانی بس میں نہیں. اللہ نے کہہ دیا بس تو کہتا جا، مجھے پتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک جاتے جائیں گے. آپ کیا سوال کرتے ہیں؟ درود شریف آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں؟ آپ پڑھ ہی نہیں سکتے درود شریف. بس کہیے فرمایا کہو ادراک تم میں نہیں آ سکتا تو رسول اللہ کو تم نہیں سکتے. اور فریب نفس بھی نہیں سمجھ آ سکتے. یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، جتنے رسول کے مقام ہیں اتنے نفس کے دھوکے بھی ہیں. یہ بھی سمجھ نہیں آ سکتے کہاں سے آ جاتے ہیں. ایک راہ سے روکو دوسری سے روکو تیسری، پکڑ جیسے بچہ شیطان ہو جاتا ہے. ادھر سے پکڑو ادھر سے. کیا کرو گے اس چھلاوے کو؟ یہاں نظر آتا ہے وہاں نظر آتا ہے، پھر نظر آئے، پھر کدھر سمت میں جاؤ گے؟ اللہ نے فرمایا کہہ دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم اس چھلاوے کو قابو میں کر لیں گے. تیری بھاگ کے مت ماری جائے گی. تو نہیں پکڑ سکتا اس کو، ہم پکڑیں گے اپنے تعوذ کے ذریعے سے. ہمارے پناہ میں آ جا، ہم پھر ایک دائرہ ایسا لگائیں گے کہ یہ تجھ تک کبھی نہیں آ پائے گا، اور اگر ہم مزید فضل کر دیں تو اس تک بھی کبھی نہیں جا پائے گا. آپ کا ادھر کو رجحان. یہ بھی خدا نے فیصلہ کیا، آپ کو تنہا نہیں چھوڑا اس دنیا کے اندر بھیج کر کے. تو فرمایا فضیلت انسان دوسری ہے سیادت کے حوالے سے. انسان میں جو اللہ پاک نے ہر شے جو فضیلت دی وہ اس کو خلافت کا نظام اس کو عطا فرمایا. ساری کائنات کی چیزیں فرمایا انا عرضنا الامانہ علی السماوات والارض، ہم نے زمین اور آسمان کے سامنے رکھا. خلیفہ بنو گے؟ لوگ آج تک پریشان ہیں وہ امانت کیا تھی. اللہ نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ہم نے آسمان کو کہا خلیفہ بنو گے، کتنے بڑے ہو تم. والارض، زمین کو کہا تو خلیفہ بنے گی. اللہ والجبال، ہم نے پھر پہاڑوں کو کہا جو ماؤنٹ ایورسٹ اور کیٹو کو کہا تم بنو گے کو ہمالیہ. فابینا ان یحملنا، ان سب نے انکار کر دیا. ان سب نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. نہیں ہم خلیفہ نہیں بنیں گے، ہم خلیفہ نہیں بنیں گے. اختیار لو گے نیکی بدی کا؟ نیکی کرو گے؟ بدی کا اختیار لو گے؟ ان کا اختیار نہیں لیں گے. ہمیں مجبوراً اپنا ہی بنا لے، ہم تیرے ہی بنے رہنا چاہتے ہیں. نیکی بدی اپنی مرضی سے کرنی. نیکیاں مرضی کی نیکیاں دو راستے دکھا دوں گا تم سب کو، کائنات کی کل مخلوق کو. فرمایا نہیں. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَ الْإِنسَانَ، وہ اس سے ڈر گئے. اللہ ڈر گئے. وَحَمَلَ الْإِنسَانَ، وَحَمَلَ الْإِنسَانُ، انسان نے کہا مجھے دیجئے ہم یہ امانت اٹھائیں گے، مجھے دیجئے ہم یہ امانت اٹھائیں گے. میں مرضی سے گناہ بھی ہوگا اور نیکی بھی ہوگی، لیکن میں آپ کو مرضی گناہ کی چھوڑ کر نیکی کر کے دکھاؤں گا. قرآن سورہ الاحزاب میں کہتا ہے انہو کان ظلوما جہولا، آدمی تو بڑا ظالم اور جاہل نکلا یہ اختیار لے کر کے. یہ آیت کا کبھی حل نکالیں، اس آیت پر کبھی گفتگو ہم کریں گے. اس کو وقت کے ایک اتنے بڑے پنجابی عالم نے جب اس کو کھولا تو ہم حیران ہو گئے کہ اس نے یہ کیا کہا. حیران ہو گئے. انسان نے کہا کہ فرمایا، اللہ نے فرمایا ظلومن جہولا، پھر اس نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا. اس جاہل کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے مانگ کیا لیا ہے اللہ سے. ظلم کر گیا. اختیار کی طاقت کہتا ہے مجھے اختیار دو، اتنا سا دیا، ننا سا اختیار نیکی بدی کا. تو زمین فساد سے بھر دی. فرشتوں کا کہنا سچ ہو گیا. یفسد الدماء، زمین پہ خون ریزیاں کرے گا. نحن نسبح نقدس لک، ہم ہیں جو ہر وقت آپ کی عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں. یہ تو بھر دے گا. پھر جب خاموش خدائی پلان کے اندر دخل دیتے ہو،
سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، جناب کی حضور ہم نے جتنا علم تھا اتنا بیان کر دیا، باقی آپ کے اپنے علم میں ہے۔ بچ گئے سارے شہنشاہ کے دربار کے اندر سے۔ فرمایا انسان نے کیا اس بار امانت کو، اٹھا لیا خلافت کو، اور پھر فرمایا کہ بظاہر ایک مخلوق جو 1 منٹ بھی سانس نہ لے تو مر جائے، لیکن اتنے بڑے بار کو اٹھا گئی، اتنے بڑے بار کو اٹھا گئی، اور جرأت سے کہہ دیا کہ اگر قوت، تمیز، عقل، فہم، ارادے کا اختیار دے دیا جائے تو علی جناب بندہ اس وزن کو اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اگر فوج میں یہ چیزیں داخل کر دی جائیں، اتنے پیادے ہو جائیں، اتنے سوار ہو جائیں، اتنے نیزے ہو جائیں، اتنی ڈھالیں ہو جائیں، اتنی کلاشنکوفیں ہو جائے، تو جناب علی کمانڈر عرض کرتا ہے کہ ہم کو جس محاذ پر جب بھیجیں گے ہم اس محاذ کو لڑ کر دکھائیں گے، جان دے دیں گے، حضور کے نذرانے کے طور پر وہ سلطنت، وہ علاقہ جناب کو دان کریں گے، پیش کریں گے۔ کمانڈر ان چیف نے کہا کون اٹھائے گا؟ تم، سرکاری اعلان ہوا، کون اٹھائے گا بادشاہ کے دربار کے اندر؟ کون اٹھائے گا اس وزن کو؟ کون ہمیں زمین کو فتح کر کے لا کے دے گا؟ کون ہے تم میں سے؟ خود ہی ہم بغاوت کریں گے، لیکن تمہارا ٹیسٹ لینے کے لیے اس زمین کے اندر ہم تمہیں بھیجیں گے، جاؤ جا کر کے شہنشاہ ماں بدولت کو، وہ علاقہ مالک الملک کو فتح کر کے کون لا کر دے گا؟ ہاں بھئی، آسمانیاں تم، حضور ہاتھ کھڑے ہیں، زمین تم، جناب علی ہاتھ دوسرا کھڑا ہے، پہاڑوں تم نہیں، یہ بڑا آگے کہا حضور میں آپ کو یہ گزارش کرتا ہوں، اتنی فوج، اتنی کمک، اتنی رسد، اتنا سامان، کھانے پینے کا، گھوڑے پیادے سوار دے دیں، جس کے اندر قوت ایک گھوڑے کا نام ہے، تمیز ایک فوج کا نام ہے، ارادہ ایک فوج کا نام ہے، فہم ایک فوج کا نام ہے، اختیار ایک فوج کا نام ہے۔ جناب علی اگر یہ مجھے سامان دیا جائے تو جناب میں وہ علاقہ فتح کرنے کے بعد جناب کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ فرمایا اچھا تو تم کرو گے یہ کام؟ فرمایا جی حضور ہم یہ کریں گے کام۔ فرمایا دیکھ لو بڑے ظالم جاہل ہو، تم نہیں جانتے ہو محاذ کتنا زبردست قسم کا ہے۔ سرکاری پہلوان تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے، اقبال کی زبان میں حضرت شیطان نے یہ کہا، خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، میرے طوفان یم بیم، دریا بدریا جو بجو، یہاں آ کر خضر کو بے بس کر دوں میں وہ شیطان، الیاس کو بے بس کر دوں وہ شیطان، میرے دریا یم بیم، دریا بدریا جو بجو، مکر و فریب کے وہ پہاڑ اور دریا اور سمندر اور ندی اور نالے اور چھوٹی چھوٹی ندیاں ہیں، اس میں سب کو بہا کر لے جاؤں گا، کہیں صدیق کے مقام کو چھین لوں گا، کہیں شہید کے مقام کو چھین لوں گا، کہیں عالم کے مقام کو چھین لوں گا، کہیں صالح کے مقام کو چھین لوں گا۔ اور فرمایا قیامت کے دن ان کے چھنے ہوئے مقام آئیں گے، عالم سے کہا جائے گا عالم تو نے کیوں علم پھیلایا فقط تیری رضا کے لیے؟ فرمایا کذبتا، جھوٹ بولنا، سخی نے مال غلط نپٹایا، شہید غلط جگہ پر جا کر شہید ہوا، صرف اپنے اپنے عہدے بڑھانے کے لیے، اپنے اپنے نام پیدا کرنے، کذب تم سب کے سب جھوٹے اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ کس مقام کی طرف آپ تلاش کر رہے ہیں؟ کس مقام کی طرف تلاش ہو رہا؟ فرمایا آج کا انسان نے صرف ہم نے اتنا کہا تھا الستو بربکم، کل کائنات نے کہا بلا، سب سے بڑا دعویٰ بلا کا لے کر کے یہ انسان آ گیا۔ فرمایا الستو بربکم، کائنات تو سہم گئی، چپ ہو گئی، بول گئی، خاموش ہو گئی، یہ بول اٹھا بلا۔ لوگ کہتے ہیں انسان کی یہ تمثیلی چیز ہے، سمجھ نہیں آتی، غلط۔ ہر نبی نے آ کر کے ان انسانوں سے پوچھا کہ الستو بربکم، کیا اللہ تمہارا رب نہیں ہے؟ وحی کے ذریعے سب نے کہا ہے۔ پھر فرمایا تقاضے پورے کیوں نہیں کرتے ہو اگر رب اس کو مانتے ہو؟ کہتے جی یہ تمثیلی مولانا مودودی پھنس گئے یہاں پر آ کر کے، شبیر احمد عثمانی پھنس گئے یہاں پر آ کر، ثناء اللہ مرسری پھنس گیا یہاں پر آ کر کے، ابن عربی پھنس گیا یہاں پر آ کر کے، فخر الدین رازی پریشان ہے۔ تیرے دل پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، نہ گرا کشا ہے رازی، نہ صاحب کشاف۔ اقبال نے کہا تھا جب تک تیرے دل کے اوپر یہ قرآن اتر نہیں جاتا اتنی دیر تک دنیا کے دو بڑے مفسر رازی جس کو عقل کی وہ پرپیچ باتیں، اس کی تفسیر 22-30 جلدوں کے اندر پڑی ہے، وہ بھی تیرے اوپر قرآن نہیں کھول سکتا۔ کشاف
جس کو عربی کا ایک ایک زیر زبر کا بھی پتا تھا کہ زبر کیوں اتری ہے اور پیش کیوں اتری، وہ بھی تجھے سمجھا نہیں سکتا جب تک تیرے اپنے دل پر کتاب نہ خود نہ اتر جائے جیسے محمد عربی کے دل پر اتری ہے۔ گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ رازی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اور امام زمخشری جنہوں نے کتاب کشاف غامدی جس کو جیب میں لیے پھرتا ہے، یہ سب نہ راضی جب تک کہو نہ ہو تیرے دل پر نزول کتاب۔ الستو بربکم کو سمجھنے کے لیے اندر کے دل کو عالم اصغر کا، عالم اصغر کے اندر بھی جو سب سے اہم چیز ہے نبی نے بتایا وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے تم رسول اللہ کو سمجھو گے یا اپنے آپ کو سمجھو گے۔ پوچھا صحاب نے، وہ کہ فرمایا اگر وہاں خرابی آ گئی، کچرا آ گیا، گاڑی نہیں چلے گی، کچرا صاف ہوا گاڑی، فرمایا اللہ کے رسول کیا؟ فرمایا وہ القلب، قلب وہ دل ہی تو ہے، دل ہی تو ہے نہ دل ہی تو ہے۔ آج انسان کے دل میں کچرا آ گیا ہے۔ خلافت کوئی معمولی چیز نہیں تھی کہ ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کو دے دی گئی۔ خلافت تو ایک خاص رحمت تھی اور خاص اونچے درجے کی رحمت تھی۔ فرمایا فرشتوں کے لیے ذی اختیار 3 مخلوقیں ہیں، ایک فرشتے، دوسرے جن، تیسرا انسان، تینوں کو اختیار ہے۔ جو کہتے ہیں کہ اختیار نہیں، قرآن صحیح نہیں پڑھا ہے، دوبارہ سے پڑھو جو انسانوں کے اندر یہ مشہور کر دیا گیا قرآنی نقطہ، وہ الگ بات ہے۔ فرشتے اختیار رکھتے ہوئے بھی اتنے ڈرے سہمے ہیں کہ بارگاہ الہی میں دن رات آتے ہیں اور ان کو جرت نہیں ہے خدا کی نافرمانی کی۔ اللہ نے کہا وہ مانتے ہیں اور جھکے رہتے ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہے نافرمانی کی سزا۔ جو تیرے لیے عالم الغیب ہے وہ فرشتوں کے لیے عالم الشہادہ ہے۔ جو تم سے چھپا ہوا ہے وہ فرشتوں کو نظر آ رہا ہے۔ اگر تم کو نظر آ جائے کرو تم بھی کچھ نہ۔ اس لیے مخلوق کتنی قسم کی ہوئی، 3 طرح کی اختیار والی مخلوق ہے۔ ایک فرشتے ہیں جبرائیل و میکائیل، دوسرے جن ہیں، تیسرا انسان ہے۔ لیکن ہم نے صرف انسان کو خلافت کے لیے چنا ہے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ اختیار سب کے پاس ہوگا لیکن ہم ہیں پیار کر بیٹھے ہیں، کیا بر کریں، محبت کر بیٹھے، دل آ گیا ہے، اس پہ دل آ گیا ہے، کیا سوچ کر، اللہ استغفر اللہ، خدا کو کیا سوچ آئے گی؟ کلمہ کفر ہے، کلمہ کفر ہے۔ کس لیے بنایا تم کو؟ کیا ارادہ ذہن میں آیا؟ ہم کہتے ہیں آپ نے یہ کیا سوچ کر کیا تھا؟ ہم سے جو لوگ مسئلے پوچھتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے ہم سے جو سوال کیا ہے کیا سوچ کر کیا ہے؟ ہم اس سوچ پر بحث کرتے ہیں۔ ہم بکرے کی ماں کو دیکھتے ہیں، برے کی ماں تک پہنچتے ہیں کہ برے کی ماں کہاں ہے۔ برے کو کچھ نہ کہو، جس کی ماں نے اس کو پرورش دیا اس کو پکڑو کہ کیا سوچ کر اس نے اس بچے کو اس قدر بدماش کو جنم دیا ہے، کیا تربیت کی ہے۔ حکومت جب کسی کو کسی سے اسلحے سے لیس کرتی ہے تو کیا سوچ کر کرتی ہے؟ فوج کو اس لیے کرتی تاکہ یہ نظریاتی اور دنیاوی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کریں۔ آپ کو کس لیے تخلیق کیا کہ سوچا سب تو پھر رہے تھے، جن بھی پھر رہے تھے، اور وہ جو سب سے بڑا جن ہے جس کے بارے میں آج تک انسان ڈھونڈتے پھرتے وہ کیا تھا؟ جن تھا، شیطان جنوں کا سردار تھا، بادشاہ تھا ان کا۔ اس زمانے میں اس کو بلایا گیا اور اس کے سارے ساتھیوں کو بلایا گیا، ان کے سارے ساتھیوں نے بھی انکار کر دیا، پیچھے پورے کے پورے کھڑے تھے۔ جو کچھ جن تھے نیک وہ تو آ گئے، ایک پوری فوج نے بغاوت کی شہنشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کے۔ تقریر تو اس ظالم نے کی ہے، لیکن تقریر بھی کیا کہنے ہیں، کیا سے کیا مانگا، کیا کہا، کدھر آیا۔ میں کہتا ہوں تقریر سنیں تو لطف آ جائے۔ شہنشاہ کے دربار میں باغی کی تقریر کے سننے کے اپنے مزے، پھر شہنشاہ معظم کا اپنا فرمان، پھر اس پر اس کی جرا، پھر خدا کی تعدیل، خدا کا اس پر فرمان، اس کا پھر پلٹ کر جواب دینا، پھر پلٹ کر کچھ مانگ لینا، پھر دینا، دے کر کچھ اور کہنا۔ اللہ اللہ، انسان کے مابین جو کلام، اس انسان پر جھگڑا ہو گیا۔ میرا اور آپ کا کسی زمین پر جھگڑا ہو جائے، آپ بھی دلیل دیں، میں بھی دلیل دوں، بات بڑھے چلے تو کہاں تک ختم ہوگی؟ دیکھیں اب بات کہاں تک پہنچے۔ بات تو چل نکلی ہے، بات چل نکلی ہے، اب دیکھیں کہاں تک پہنچے۔ دل کے فسانے نگاہوں کی زبان تک پہنچے، بات چل نکلی، اب دیکھے کہاں تک پہنچے۔ خدا نے کہا تم کہو قضیہ کون ہے؟
میں ہوں. ڈسپیوٹڈ کون ہو گیا؟ کشمیر ڈسپیوٹڈ ہے بھارت اور انڈیا کے پاکستان کے درمیان میں. انسان پر بحث ہو گئی بارگاہ الہی میں, ڈسکس کیا گیا. انسان خدا مناقب بیان کر رہا ہے, فرشتے چپ کر کے سن رہے ہیں, بحث اس کے ساتھ ہو رہی ہے. وہ سلطنت کا باغی اس طرح تلواریں نکال کر کھڑا ہو گیا, ایک کو نہیں چھوڑوں گا تیری زمین پر ان انسانوں کو. تو کیا سمجھ رکھتا ہے انسانوں کو؟ یہ بچ کے تو دکھائیں مجھ پر, پیدا تو نے کر دیا ہے. شہنشاہ کے دربار میں ولی عہد کے اوپر ہی جھگڑا ہو گیا. بادشاہ کے ہاں بیٹا کیا پیدا ہو گیا, وزیر جو بڑی مشکلوں سے بادشاہ کا دیکھ رہا تھا کہ میں ہی ولی عہد بعد میں بادشاہ کے مرنے کے بنوں گا, اس نے ہی تلوار نکالی کہ شہزادہ اب بچے گا نہیں. شہنشاہ معظم شہزادہ انسان کے بارے میں گفتگو ہو گئی, مثالیں دیتے 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 کہاں لے جاؤں تم کو, اس پر بحث ہوئی. اور پھر تینوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انسان کو اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان اب کو میں تمام اپنی زمین کے یہ وسیع ذرائع اس کے تصرف میں دوں گا. سب ہنگامہ خیز طاقتیں اس کو بخش دی تاکہ یہ اس امتحان سے گزرے جس میں کامیاب ہو کر کے یہ دراصل میرا خلیفہ ثابت ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. کہتے ہیں ماسٹر عابد صاحب کا بھتیجا فوت ہو گیا, اللہ اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اس وجہ سے بھی وہ آ سکے. پوچھوں گا اگر جنازے کا وقت ہوا تو میں بھی ساتھ چلا جاؤں. 5 بجے کس جگہ پر؟ ان کے گاؤں میں. آج کے خطبے سے پریشان تو نہیں ہوئے؟ یہ بھی ہو جاتا ہے نا. ابھی تو 2 فضیلتیں بیان ہوئی ہیں, 5 باقی ہیں. میں رک گیا کہ زیادہ بڑھا دیا, طالب علموں کا بوجھ بڑھ جائے گا. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اپنی فضیلت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی فضیلت ڈاکٹر عمر, فضیلت شہزاد, فضیلت شعیب, فضیلت میاں عبدالوحید, طیب, سعید, یہ تمہارے فضائل بیان کر رہا ہوں. تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کہاں کے شہزادے ہو, کس ولی عہد پر جھگڑا ہو گیا ہے, وزیر باطن بیر بغاوت پر اتر آیا ہے. تو یہ ایک قضیہ ہے. اس قضیے میں آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں. میں اس قضیے کو کئی سالوں سے تحریر کر رہا ہوں. مجھے مصیبت بن گئی ہے آپ کے لیے یہ بیان کرنا. اس میں میری کتنی محنت لگتی ہے, جو لوگ میرے قریب رہتے ہیں انہیں پتہ ہے میں کس کیفیت سے گزرتا ہوں. خاموشی کی جس کیفیت سے میں گزرتا ہوں مجھے پتہ ہے. انسان کو کیا یہ قرآن دہلاتا ہے. پہلے کسی زمانے میں یہ تھا کہ قرآن مجھے حفظ ہو جائے اور میں اسے پڑھتا رہوں. یہ میری ایک ہی خواہش زندگی میں, دنیا کی نعمتوں سے میں نے یہی ایک نعمت مانگی خدا سے. افسوس کہ میرے ہاتھ کیوں نہیں آئی, مجھے سمجھ نہیں آیا. چکر یہ تھا کہ میں جہاں سے چاہوں, جب چاہوں, جس طرح سے چاہوں بات کر سکوں. اب ڈر لگتا ہے کہ اتنی بڑی نعمت لے لیتا تو اس کا حق ادا نہ کرنے پر جہنم کے اندر پھینک لیا جاتا. اب تو ڈرتا ہوں. اس کی ایک اتنی سی آیت سے خوف آتا ہے. ایک ایک لفظ کئی دن پریشان رکھتا ہے. یہ کہہ کیا رہا ہے. جس دن آپ کو پتہ چل گیا میں یہ ہوں, قرآن پڑھا نہیں جائے گا. حضرت عمر کی چیخیں نکل جاتی تھیں اور اینڈ پر لوگ سنتے تھے. عمر قرآن پڑھ رہے ہیں, دل دہل رہا ہے. عمر رو رہے ہیں, ہچکیاں بندی ہوئی ہیں. صحابہ رو رہے ہیں. حضرت عمر آخری صف, وہ مسجد نبی کے باہر آخری صف پر حضرت عمر کی ہچکیاں سنائی دے رہی ہیں. حضرت عمر کی. ہمارے قاری صاحب نے جب ہم صبح فجر کے لیے گئے, انہوں نے ایک سورہ پڑھا. اس سورہ نے میرے دل کے اندر آگ لگا دی, جس کی وجہ سے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس سورہ نے آگ لگا دی. آج صبح میں پتہ نہیں کیا بیان کرتا, کچھ اور لکھا ہوا تھا. اس سورہ نے آگ لگا دی صبح فجر کے وقت. اللہ اللہ اللہ, گھنٹوں مجھ پر خاموشی طاری ہو گئی. یہ ہوا کیا ہے؟
قرآن سننے کے بعد بندہ بندہ نہیں رہ جاتا. مجھ سے آپ نے کبھی سنا ہے میں کوئی بڑا سورہ پڑھ سکا ہوں یا میں آپ کو کوئی قرآن کی طرح؟ یہ تو ان کے ہیں جو بن سوچے بن سمجھے آواز سیٹ کر لیتے ہیں, سب کچھ پڑھ لیتے ہیں. میں تو غلط سلط رکتا زیروں زبروں کا گرتا پڑھتا لکنت والا انسان ہوں, جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا صاف پڑھنے والے کے لیے 1 ثواب, یہ اس طرح گرتے پڑھنے والے کے لیے 2 ثواب. میں تو گرتا پڑھتا ہوں, لیکن جتنا پڑھتا ہوں وہ پھر ان رونگٹوں میں چلتا ہے. پھر پریشان, حق کہاں ہے, بندگی کہاں ہے, میں کہاں ہوں, کہاں ہے؟ روز سوال اٹھتا ہے کہاں ہوں. یہ منافقت کب تک, یہ تیرے دل کے اندر کاشف علی نفاق کب تک؟ قبر کی اندھیری رات کے اندر اکیلا پڑا ہوا سویا ہوا انسان, نہ تہجد کے وقت چین نہ دن کے وقت چین. چارپائی ہی تو ہے, اسی پہ تو اٹھا کر لے جائیں گے. جو چارپائی ہے وہی دن رات میری, مجھے اسی پہ تو لے جائیں گے. اور وہ انسان خدا کے حضور پیش کر دیں گے کہ یہ وہ ہے جس کی فضیلتیں بیان کرتے کرتے قرآن آپ نے بھر دیا, لیکن اس ظالم نے اپنے آپ کو پہچان نہیں کیا ہے. کیا جواب دیں گے؟ بادشاہ کہیں گے کتنا کچھ دیا تھا تم کو, کیا کر کے لائے ہو؟ یہ ہے ہماری پکار. 2 بجے یا 3, جمعہ تو ایسے ہی ہوگا. اللہ آپ کو ہمارے جمعے ہضم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ, وہ پھر کریں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا الہی بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے. یا الہی قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما دیجئے. اللہ جو جھوٹے مقدموں میں پھنس گئے ان کو اپنے گھروں میں واپس لے آئیے. جو گم شدہ ہو گئے ان کو ان کی ماں اور باپوں سے ملوا دیجیے. یا اللہ نافرمان اولادوں کو فرما بردار بنا دیجیے, نافرمان والدین کو فرما بردار والدین بنا دیجیے. یا الہی گھروں میں سکون دے دیجیے. اللہ قرآن سے دل لگانے کی توفیق عطا فرما دیں. مسلمانوں پر ظلم ہوئے, جہاں جہاں کوئی اسلام اور مسلمانوں کی مدد کرتا اس کی مدد فرمائیے. دین محمد کو آگے بڑھانے والوں کی مدد فرمائیے. دین محمد کو جو زیر کرتے ہیں ان کو نیست و نابود فرمائیے. خداوند عالم دنیا کی ہر حسنات ہم کو عطا فرما دیجیے. اللہ آخرت کی ہر حسنات ہم کو عطا فرما دیجیے. ہمیں عذاب سے مامون اور محفوظ فرما لیجیے. جو چلے گئے اس دنیا سے ان کو اعلیٰ علیین میں مغفرت فرمائیے. مومن مرد مومن عورتیں, مسلم مرد اور مسلم عورتیں جو زندہ یا مردہ ہیں سب کو بخش دیجیے. ہماری ضرورتوں کے شہنشاہ پورا کرنے والے آپ, ہماری شہنشاہ, ہمارے لیے آپ ہی کافی ہو جائیے. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.